السلام علیکم دوستوں، قیامت کی اہم ترین بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں مگر انہیں قتل دینے کے ڈر سے غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس کے اندر موجود ہے اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ اس لیے انہیں امام غائب بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ ان کا انتظار ہو رہا ہے انہیں امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ یا 12ویں امام ہوں گے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق وہ مدینہ کے اندر پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن بار بار احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں کے اندر نام سے موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ علی علیہ السلام جو کہ اہل بیت سے تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا میں اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس مشن گوئی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر میں سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے پہلی دفعہ ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان خانبانہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر ایک بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس میں اس کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ فساد قائم ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، جس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آج امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تقریباً 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات، جو دونوں ملا کر تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں۔ آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے وقت سے کر کے دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے صرف ان 10 سال میں بنے ہیں، اس سے پہلے تک ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہو گئی۔ دنیا ظلم و ستم سے مر جائے گی، شیطان کے پجاری کھل کر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگ اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ مگر آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے۔ سٹیج بھی تیار ہے مگر صرف قیامت کا انتظار ہے۔ ہیروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو تین اہل کتاب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر بیت المقدس موجود ہے۔ اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہیروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے ہیروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اب مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن، جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ بس منتظر ہے کہ کسی بھی طرح پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے مسلمانوں کو کمزور کر کر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اس کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر ان کی حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنی کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ البی خاندان کا ایک قبیلہ ہے، اور خود بشار الحسن کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی اس خاندان کا دور حکومت میں موجود ہوگا،
اور وہ اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی آمد کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ چوک تک چوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سال کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی دور حکومت کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالم کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا لے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت میں امام مہدی کی بڑی فوج کو شکست دے کر انہیں قتل کرے گا اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کو گھیرے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، اسی علاقے کے اندر طالبان کی حکومت کا ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے یا امام مہدی کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیٹھ لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا، صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کو سب کرتوت کافروں والے ہوں گے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوجیں رکھنے والے، جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیٹھ کریں گے، بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاریں دلیلیں دی گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے گروہ کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ لیکن آخر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنیں گے؟ ہمارے ایمان اتنے کامل ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اگر امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو، بہت کچھ نیا سننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔